ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال المقتحم منزه عن شريك في محاسنه فأنت جوهر الحسن فيه غير منقسم إن فضل رسول الله ليس له حد فيعرض عنه لا تكن بفمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق بعد الحمد والثناء اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ قرآن مجید برہان رشید نہایت کی عزت و عظمت والی پاکیزہ و مبرہ لاریب کتاب کے اندر اللہ رب القدوس کی ارشاد فرماتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے علم والوں کے اور ایمان لانے والوں کے درجات کو بلند کر دیا. حدیث پاک میں میرے اور آپ کے آقا امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جس نے قرآن مجید کو سیکھا اور دوسرے لوگوں کو سیکھا. یقیناً ہم اس مجلس میں ایک ایسے آدمی کے لیے، ایک ایسے آدمی کی روح کو سارے ثواب کرنے کے لیے حاضر ہیں جس نے اپنی زندگی کا ابتدائی حصہ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے میں اور ابتدائی حصہ ایک ولی کامل کی خدمت کرنے میں گزارا. اس نے اپنا درمیانی زندگی کا حصہ حصول رزق حلال کے لیے بیرون ملک میں گزارا اور وہاں بھی انہوں نے اپنی زندگی کو قرآن مجید کے ساتھ وابستہ رکھا اور اپنی زندگی کا آخری حصہ، اپنی زندگی کے آخری 30 سال مرکز اہل سنت جامعہ اسلامیہ شاہ سواریہ میں انہوں نے وقف کیا. قاری صاحب قبلہ کی زندگی یقیناً ہمارے لیے ان کا اس طرح مجھے کہنا یہ اس میں شک نہیں ہے کہ موت مومن کے لیے تحفہ ہے، یہ ایک عظیم بات ہے. امام غزالی علیہ الرحمہ نے مکاشفۃ القلوب میں لکھا ہے کہ اگر انسان کو یہ موت عطا نہ کی جاتی، انسان اس دار فانی سے نہ جاتا تو انسان جانوروں اور زمین پر پھینکنے والے حشرات الارض کی طرح ہو جاتا. یہ اللہ کا کرم ہے. حجت الاسلام امام غزالی فرماتے ہیں کہ رب کریم بندے کو تحفہ موت کی صورت میں عطا کرتا ہے اور اپنی بارگاہ میں بلا کر لوگوں میں یہ احساس بیدار کرتا ہے کہ جس کو میں اس بڑے جہان فانی سے لے گیا ہوں وہ اس دنیا میں ایک خاص مقام رکھتا تھا. قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے کہ ہم نے کسی بھی چیز کو اس روئے زمین پر عبث پیدا نہیں کیا. ہر زندگی کا ایک مقصد ہے اور یقیناً اس مرد درویش کا اس دنیا میں مقصد قرآن مجید کی تعلیم لوگوں تک پہنچانا تھا. میرے اور آپ کے آقا امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اور علماء سیرت نے اس کو کتب احادیث میں لکھا. وہ کہتے ہیں میرے اور آپ کے آقا امام کائنات فرماتے ہیں، عبداللہ علی قاری نے بھی اس کو ملکات میں لکھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جن کو رب کریم قیامت کے دن میدان محشر میں سب سے پہلے آسمان کے سائے میں اکٹھا کرے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس میں پہلا شخص وہ ہوگا جس نے اللہ کی رضا کے لیے علم قرآن یا علم حدیث کو اللہ کی رضا کے لیے پڑھایا. دنیاوی جاہ و جلال اس کی زندگی کا مقصد نہ تھا اور صدق کے دل کے ساتھ اس نے اس پر عمل کیا. سب سے پہلے اس کو عرش کے سائے کے نیچے لے جانا ہے. میرے اور آپ کے آقا امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مؤذنین رسول
مساجد میں آذان کہنے والے فرمائے کہ دوسرے درجے پر عرش کے سائے کے نیچے اکٹھے کیے جائیں گے، اور فرمایا تیسرا وہ سخی جو اپنی زندگی کا رزق حلال اللہ کی رضا کے لیے کماتا ہے، پھر لوگوں پر، غرباء پر، مساکین پر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں تیسرے درجے میں اس کو عرش کا سایہ عطا کیا جائے گا۔ اور فرمایا جب یہ لوگ گزریں گے اہل جنت کے قریب سے تو فرمایا رب کریم ان کے جسم میں کستوری کی خوشبو پیدا کرے گا، اور اہل جنت پوچھیں گے کہ مولا یہ کون لوگ ہیں جو ہمارے قریب سے گزرے اور ہم نے ایسی خوشبو محسوس کی جس کی مثال ہمیں نہیں ملتی۔ تو رب کریم یہ ارشاد فرمائے گا یہ وہ تین قسم کے طبقے کے لوگ ہیں جنہوں نے زندگی اللہ کی رضا کے لیے گزاری، آج میں رب کریم انہیں ان کا اجر عطا کر رہا ہوں۔ علم دین حاصل کرنا، علم دین پڑھانا یہ بڑے اعجاز کی بات ہے۔ آئیے آپ کو علماء متقدمین کی طرف لے چلتا ہوں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا درس فصیح اپنے پورے عروج پر گامزن ہے، اور قاضی القضاء قاضی ابو یوسف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس درس میں شریک ہیں۔ کسی رشتہ دار نے آ کر آپ کے کان میں یہ کہا کہ اے محمد یوسف، اے دین اسلام کے اس بہترین عالم سے پڑھنے والے، تمہارے گھر میں تمہارے بیٹے کا انتقال ہو چکا۔ قاضی ابو یوسف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی جب یہ بات انہوں نے سماعت کی، انہوں نے آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اسی آدمی سے کہا مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے، مجھے اس سے بڑی محبت تھی، پر تو اس کی تجہیز و تقسیم کا سارا معاملہ طے کر، میں اس درس کو نہیں چھوڑ سکتا، جیسے ہی یہ درس ختم ہوگا میں بھی تمہارے ساتھ شریک ہوں گا۔ قاضی ابو یوسف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی سوانح حیات میں یہ لکھا ہوا ہے، آپ نے درس کو تکمیلی مراحل میں داخل کرنے کے بعد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو جانے کی وجہ بتا کر اپنے بیٹے کی نماز جنازہ میں شرکت کی، اور وہ اس وقت پہنچے جب جنازہ آگے رکھ کر حضرت قاضی القضاء قاضی ابو یوسف کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ اور یہی قاضی ابو یوسف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت میں آپ کے پاس اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ مجھے اللہ کے دین میں سے کچھ بتائیں، اور یہ مسئلہ میں آپ سے دریافت کرنے کے لیے آیا۔ قاضی ابو یوسف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جن سوالوں کا جواب آتا تھا ارشاد کرنے کے بعد فرمایا باقی سوالوں کا مجھے جواب نہیں آتا۔ اس شخص نے یوں نظر بھر کے قاضی القضاء قاضی ابو یوسف کی طرف دیکھا، آپ کو حیا نہیں آتی؟ عراق کے بیت المال سے اس قدر گراں قدر خدمت آپ کی جاتی ہے، لوگوں کے روپے پیسے سے آپ کو اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے زیادہ راہ مہیا کیا جاتا ہے، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے آتا نہیں، یہ مسئلے کا مجھے علم نہیں۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا شکر کرو ابھی میں اس بیت المال سے اتنا مال لیتا ہوں جتنا میرا علم ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو میں ایسے بہت سے بادشاہوں کی مثال پیش کر سکتا ہوں جنہوں نے ان گناہگار آنکھوں کے سامنے علم دین کا ایک ذرہ نہ آنے کے باوجود بیت المال کو اپنے ذاتی تصرف کے لیے استعمال کیا۔ فرمایا اگر میں بے علم ہوتا اور اس لحاظ سے ہوتا جیسا تم کہہ رہے ہو تو میں بادشاہوں کی طرح اس بیت المال کو سارے کا سارا خالی کر دیتا۔ ابھی شکر کر میں اس بیت المال سے اتنی رقم لیتا ہوں جتنا اللہ نے مجھے علم عطا کیا۔ اگر جاہلوں میں سے ہوتا اس سارا ہی ختم کرتا۔ یہ ان لوگوں کا علمی مقام اور درجہ ہے۔ کسی نے امام شافعی علیہ السلام سے پوچھا، کہا حضور آپ اتنے بڑے جرنیل ہیں اور مسئلے کے بارے میں کہتے ہیں مجھے آتا نہیں ہے، آنکھوں میں آنسو آگے کہا لوگوں نہ آنا بھی تو میرے علم کی دلیل ہے کہ میرے علم میں یہ مسئلہ نہیں ہے۔ میں ان لوگوں کی طرح نہیں جن پر زمین و آسمان اور اللہ کے فرشتے لعنت کرتے ہیں کہ میں اپنی مرضی سے لوگوں کو مسائل کا جواب دیتا ہوں۔ یہ علم دین سیکھنے والوں کی قدر۔ امام اعظم ابو حنیفہ ابھی ایام مجبن میں ہے کہ ماں کھانا دینے کے لیے چولہے کی
قریب آ کر بٹھا چکی ہے اور لکڑیاں توڑ توڑ کر وہ کھانا پکانے کے لیے صرف کر رہی ہے۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، زاروں قطار رونے لگے۔ دنیا اسلام کا یہ امام اعظم جس کی آنکھوں میں 4 سال کی عمر میں آنسو ہے، ماں نے پوچھا بیٹا تجھ کو کس چیز نے رلا دیا؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری ماں میں رو رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت میں کہیں تمہیں جہنم میں نہ پھینک دے۔ تو ماں نے کہا بیٹا اللہ معصوم لوگوں کو، چھوٹے بچوں کو اس طرح جہنم میں نہیں ڈالتا۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فوراً سوال کر دیا، کہا ماں تم یہ چھوٹی لکڑیاں کیوں چولہے میں دے رہی ہو؟ کہا اس لیے کہ یہ آگ کو بھڑکا دے اور بڑی لکڑی اس سے آگ پکڑ جائے۔ تو کہا ماں میں بھی تو اسی لیے رو رہا ہوں کہیں چھوٹے گناہوں میں گرفتار ہو کر رب کے عذاب میں نہ چلا جاؤں، کہیں رب کریم مجھے چھوٹی لکڑی سمجھ کر جائے۔ یہ اہل علم جنہوں نے اس دنیا کو علم کے ساتھ بھر دیا۔ اور یاد رکھیے قرآن مجید جتنی بڑی سعادت کا عظمیٰ اتنا ہی بڑا امتحان بھی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امت کے لوگوں قرآن مجید اس دنیا میں پڑھو، اس کو یاد کرو اور یہاں تک یاد کرتے رہنا کہ رب کریم جنت میں تجھے اعلیٰ درجے پر اس کی برکت سے فائز کر دے۔ کیونکہ جب انسان جنت میں جائے گا تو انسان کے سینے سے یہ قرآن مجید حذف کر دیا جائے گا، اس کو بھلا دیا جائے گا۔ حافظ قرآن کے لیے بھی یہ دنیا بطور عمل کا ہے، یہیں پر جتنی کرامت ہوتی ہے اس کو کر لینی چاہیے۔ مدنی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس کو بھلا دیا ان قریب کہ اس نے اس کو یاد کرنے کی بھی کوشش نہ کی، فرمایا وہ اس حالت میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا کہ وہ برس کے مرض میں مبتلا ہو۔ اس پر شرح مشکات شریف میں ملا علی قاری علیہ الرحمہ نے اس کو نقل کیا۔ بے شمار فضائل ہے قرآن مجید کو پڑھنے اور یاد کرنے کے، بے شمار باتیں میرے ذہن میں ہیں۔ وقت کے اختصار کے لیے ایک بات عرض کر کے اپنے موضوع کو سمیٹتا ہوں۔ ایک دن حاجی قاری عبدالواحد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ مرکز اہل سنت جامعہ اسلامیہ شاہ سواریہ کے سیر میں 4 پائی پر بیٹھے ہوئے، میں اور میرے والد گرامی اندر داخل ہوئے تو والد گرامی نے مسکرا کر کہا ہے قاری عبدالواحد صاحب آپ کی بخشش نہیں ہونی، آپ ہمارا پورا خیال نہیں رکھتے۔ تو حاجی عبدالواحد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا حضور آپ جیسے عالموں سے سنا ہے کہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ حجۃ الوداع دیا تھا تو سادی سی بات میرے ذہن میں یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں قرآن ہوگا اور ایک ہاتھ میں اہل بیت اطہار کی محبت ہوگی وہ آدمی اپنے آپ کو راہ ہدایت سے جدا نہیں کر سکے گا، کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ کہا حضور ہمیں زندگی کا عرصہ دراز ہو گیا، آپ کی تایا، آپ کے والد، آپ کی اولاد کی، آپ کے خانوادے کے ہر شخص کی خدمت کرتے ہوئے اور قرآن ابتدائی ایام سے لے کر آج اس بوڑھی حالت میں کہ داڑھی میں ایک بال بھی جو ہے وہ کالا باقی نہیں ہے، اسی میں صرف کر دیا۔ ایک ہاتھ میں قرآن ہے، ایک ہاتھ میں اہل بیت اطہار ہے، اگر ابھی بھی بخشش نہیں ہونی تو پھر کیا ہوگا؟ والد گرامی نے مسکرا کر کہا عبدالواحد نسخہ اچھا ہے اور اللہ تعالیٰ اسی کی برکت سے حاجی صاحب آپ کی مغفرت کو بخشش فرمائے گا۔ تو یقیناً ملا علی قاری علیہ الرحمہ نے لکھا کہ حضرات انبیاء اور حافظ قرآن میں ایک صفت ایسی ہے جو دونوں میں یکجا پائی جاتی ہے۔ علامہ سلیمان لیاقت جلالی صاحب عرض کر رہے تھے آپ سے کہ ان کے جسموں کو مٹی کھاتی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا جس طرح ان کے جسموں کو مٹی اپنے اندر حال نہیں فرمائے گی، فرمایا ویسے ہی کل قیامت کے دن یہ حافظ قرآن جب کسی دعا کی تمنا دل میں لیے بغیر دعا کری اس دنیا سے چلا جائے گا تو رب کریم قرآن کی برکت سے جو اس کے دل میں تھا اس دعا کو عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قبلہ حاجی صاحب کی مغفرت کو بخشش فرمائے اور جو ان کے ساتھ رہنے والے زندگی گزارنے والے دوست ہیں ان کو اس سلسلے پر صدر عظیم اور اجر جزیل عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر اپنی رحمتوں کا بے انتہا نزول فرمائے اور ان کو بلندی درجات عطا فرمائے۔ بخشش کو ان کے شیخ کامل کہا کرتے تھے کہ بخشش تو ہو جائے گی، درجات کی فکر کیجیے۔ حضرت شیخ کامل کی برکت سے اللہ تعالیٰ حاجی صاحب قبلہ کے درجات بلند فرمائے، انہیں بری کے رحمت فرمائے۔ وما علینا